یہ آج کے چرس پینے والے 10 انگوٹھی پہن کر کے 20 تسبیح چاندی سونا پہننے والے یہ چلے ہیں کہ مولا علی کی محبت کا دم مولائی مولائی ہے. ایسے لوگ ہرگز مولائی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہماری سنیت میں گمراہیت پیدا کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ خلافت میں وہ ہیں، امامت میں یہ ہے تو ولایت میں یہ سب فضولیات جملوں سے کھیلنا آسان ہے، لیکن اللہ کا خوف تو رکھے آدمی. اب کیا چلا، ہم تو مولائی ہیں. تو مولائی کا کیا مطلب ہے کہ آپ صحابہ کو گالیاں بکو گے بیٹھ کر کے؟ مولائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کی خلافت، افضلیت اور فضیلت کے قائل ہو. واقعی میں کہ بریلی شریف کی عوام میں جب اتنی اہل بیت کی محبت ہے تو جو اعلیٰ حضرت کے خاندان اس میں کتنی محبت ہو. یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں. تو لاکھ تاج کیا ہم بھی لگا کے بیٹھ جائیں تو ہم سلسلہ اشرفیہ کے نہ نمائندے رہیں گے نہ نمائندگی کر سکتے ہیں. حضرت رئیس ملت نے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاہ میرا کا نام دنیا کے ہر کونے میں گونجے گا. رابعہ یہ 3 سوال کے جب سوال ہی میں الجھی ہوئی ہے تو چوتھا سوال شادی کا پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری زندگی کے یہ 5-6 رول ماڈل ایسے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اکرام، علماء اکرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں اور حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور کچھ ان سے اہم سوالات ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عالمی شہرت یافتہ خطیب، جن کو ہم اور آپ شہزادہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جانشین حضور رئیس ملت، شہنشاہ خطابت، فاضل امن، حضور رئیس العلماء، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ الحاج پیر سید جامی اشرف اشفی الجیلانی کی چھوچا مقدسہ تشریف رکھتے ہیں. آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا احسان ہے. حضور، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آپ کی محبت ہے اور کئی مہینوں سے وعدہ چل رہا تھا، جی، لیکن آج الحمدللہ شہر عشق محبت بریلی شریف میں یہ وعدہ تکمیل تک پہنچا ہے. حضور آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز جی بالکل. سب سے پہلے حضور، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو فاضل امن کا آپ کا لقب ہے، یہ کب آپ کو ملا اور کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میری جو مکمل تعلیم جہاں سے ہوئی ہے وہ دارالمصطفیٰ تریم حضر الموت یمن میں ایک شہر ہے. وہاں پر الحمدللہ اس مناسبت سے ہم کو جو ہے فاضل یمن کہا جاتا ہے. وہاں سے مکمل میری فراغت ہوئی ہے. جی حضور، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ جی میری ولادت جو ہے مرکز روحانیت کچھوچا مقدسہ میں جی، اور میرے ننیحال میں، یعنی جسے ابھی بیت الشبیر کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوئی. اور یہ 11 ذی الحجہ کو، جی، اور انگریزی تاریخ تھی 25 جولائی 1990 کو. الحمدللہ. حضور، یہ بھی ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سید جامی کس نے رکھا؟ جی میرا نام جو ہے یہ سید جامی اشرف، جو اشرف تو ہمارے خانوادے کے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ فیملی نیم ہے، اشرف سب کا ہے، اور سید الحمدللہ سر نیم ہے. اور یہ جامی جو نام ہے، جیسا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے سنا ہے کہ جب میری ولادت ہوئی اور یہ خبر جب کچھوچا شریف میں پھیلی تو اس وقت حضور امیر ملت مجذوب الہی حضرت سید امیر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت بالکل عام ہے، وہاں کے ایک ایک باشندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان تک گئی کیونکہ وہ میری والدہ کے وہ دادا بھی ہوتے تھے. تو
حضرت بابائے قوم و ملت سید تنویر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ذریعے یہ نام میری والدہ تک آیا، میرے ننیحال میں آیا کہ اس بچے کا نام جو ہے جامی رکھ دیا جائے۔ تو میری ماں نے پوچھا کہ جامی کیوں رکھا جائے؟ جی تو آپ نے فرمایا بابائے قوم و ملت نے کہ ایک بیٹا کتاب ہے جس کا نام ہے شرح جامی، اور یہ شیخ عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور میں اس بچے کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس جامی کا جو عشق تھا وہ عشق تمہارے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس وجہ سے میرا نام جامی رکھا گیا الحمدللہ۔ حضور، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی سفر کا آپ نے آغاز کیا تو آغاز کس طرح ہوا اور کس کس مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی، میری جو شروعاتی زندگی رہی تو زیادہ تر میرا کچوچا شریف میں رہنا ہوا، جی کیونکہ تقریباً میری عمر رہی ہوگی 2 سال کے قریب میں، اور میرے والد بزرگواہ حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم وہ بظاہر طور پر لاپتہ ہو گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہاں ہے، جی تو اسی وجہ سے ہم اپنے ننیحال میں رہا کرتے تھے، جی اپنے نانا کے وہاں پر۔ تو میں نے جو ہے الحمدللہ میری جو بسم اللہ خوانی ہوئی، ہمارے خانوادے میں ایک رسم ہے، جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی تو اس موقع پر خانواد اشرفیہ کے موجودہ جتنے بھی مشائخ اور علماء موجود تھے جو کچھوچا بسخاری ملا کر کے، ان سب نے شرکت کی، جن میں خصوصیت کے ساتھ میری بسم اللہ خوانی حضور شیخ الاسلام والمسلمین سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی جی اشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند، انہوں نے فرمائی، کیونکہ میرے ننیحال کا میرے نانا نے ایک ضابطہ بنایا تھا کہ کوئی بھی خوشی ہو یا نکاح کی تقریب ہو، بسم اللہ خوانی ہو، تو میرے نانا کے حقیقی ماموں لگتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین، تو انہی کے ذریعے ان سارے کام انجام دیے جاتے تھے، جس میں میرے دادا حضرت پیر طریقت علیم ملت سید علیم اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر تمام مشائخ، میرے نانا حضور صوفی ملت سید جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تمام کی موجودگی میں میری بسم اللہ ہوئی، اور بسم اللہ ہونے کے بعد پھر گھر ہی میں ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اپنے قرآن کریم کو مکمل فرمایا، اور مکمل کرنے کے بعد چوچا شریف کا ایک مشہور مدرسہ جس کا قیام حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، اسکول محدث اعظم اسکول، اس میں ہم نے ابتدائی کچھ سینئر وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے جب والد بزرگوار کا پتہ چلا کہ گجرات میں ہے، ایک لمبی کہانی ہے وہ، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بھی بات کی جائے گی، تو ہم لوگ گجرات پھر شفٹ ہوئے۔ گجرات میں کھمبات بڑے مشہور جگہ ہے، اور وہاں سے بڑودہ ایک شہر ہے، وہاں پر پھر بڑودہ شہر میں ہم نے وہاں پر اپنا غالباً نرسری سے ہم نے وہاں پھر سینئر کے جی سے تعلیم شروع کی برائٹ انگلش میڈیم اسکول میں، اور 8 اسٹینڈرڈ تک اسی اسکول میں ہم نے باضابطہ تعلیم حاصل کی۔ 9 سے پھر ہم نے دارالعلوم حسنیہ ہمت نگر میں دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور وہاں کے بعد پھر دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں ہم نے عالمیت کی الحمدللہ تعلیم مکمل کی، اور وہاں سند لینے کے بعد مرکز ثقافت السنیہ اسلامیہ کیرلا میں وہاں اپنی فضیلت مکمل کی، اور وہاں کے الحاق سے پھر ہم یمن میں گئے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میرا تعلیمی سفر رہا جو میں نے مختصر عرض کیا۔ حضور، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس تعلیمی سفر میں جو ابھی تک آپ کے مخصوص اساتذہ رہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں، جن کی رہنمائی ابھی بھی ہوتی رہتی ہے، آپ کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کا بے پناہ احسان کرم ہے کہ اس نے حضور کے گھرانے میں پیدا کیا، بے شک، سبحان اللہ، اور حضور کے گھرانے میں حضور غوث اعظم کی نسل میں پیدا کیا، اور حضور غوث العالم کی روحانی اولاد ہونے کا اللہ نے شرف بخشا، اور ہمارے خانواد اشرفیہ میں اللہ نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا
کہ ماں کی جانب سے دیکھو یا باپ کی جانب سے دیکھو تو بڑا ہی علمی گھرانہ تھا الحمدللہ۔ خود میرے والد کے نانا جان بھی بہت بڑے محدث تھے، حضرت پیر طریقت سید شاہ نہال اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے نانا کے بھی نانا بہت بڑے محدث تھے، حضور محدث اعظم ہند، پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بڑے گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کا فضل رہا کہ مجھے جو اساتذہ ملے زمانے ابتدا سے لے کر کے میری انتہا تک میں الحمدللہ کہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں بیان کروں کہ اللہ نے مجھے ایسے اساتذہ عطا فرمائے جن میں خصوصیت کے ساتھ عطائے حافظ ملت، یادگار حافظ ملت حضور شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت نے 2 سال باضابطہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں مجھے پڑھایا، وہ بے پناہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کی درسگاہ میں میری جگہ ایک فکس تھی، وہاں کسی اور طالب علم اگر بیٹھ جاتا تھا تو حضرت جلال میں آ جایا کرتے تھے کہ سید صاحب کی جگہ ہے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ جہاں سے مجھے سند حدیث حاصل ہوئی ہے، فضیلت الشیخ حضرت شیخ سالم شاطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اہل بیت سے یمن کے ہیں، حضرت شیخ ابو بکر احمد مسلیات بانی مرکز ثقافت السنیہ اسلامیہ گران مفتی جنہیں انڈیا کا کہا جاتا ہے وہ، اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ عالم بعمل حضرت مفتی قمر عالم اشرفی قادری صاحب کی بلا شیخ الحدیث جو تھے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں، ادیب شہید علامہ فروغ احمد اعظمی صاحب کی بلا، مفتی اصر مفتی اختر حسین قادری صاحب کی بلا، اور مفتی گلزار صاحب کی بلا جو میرے ابتدائی استاذ ہیں دارالعلوم حسنیہ میں، اور شیخ عمر علی ثقافی، یہ سب بڑے کرم فرما میرے اساتذاؤں میں ہیں، اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے، میں کن کن کا ذکر کروں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا بہت جتنے اساتذہ کے بعد میں نے علم دین حاصل کیا، آج یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آج مجھے جو بھی منزل تک اللہ نے پہنچایا ہے یہ سب ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حضور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ جی میرے پیر و مرشد جب میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی تو میرے نانا صوفی ملت سید جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑودہ آئے تھے ہمارے گھر پر، ہم لوگ اس زمانے میں زمزم پارک میں رہا کرتے تھے، تو اتفاق سے 7 ذی الحجہ تھی اور حضرت حاج الحرمین شریفین سیدنا عبدالرزاق نورالعین کا عرس بڑودہ میں منایا جا رہا تھا، تو میرے نانا وہ عرس کی تقریب کے لیے آئے ہوئے تھے، اسی موقع پر انہوں نے مجھے اور میری ہمشیرہ کو بیعت کیا، میں مرید انہی سے ہوں۔ میرے مرشد کا نام صوفی ملت سید جہانگیر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کن کن جگہوں سے خلافت و اجازت حاصل ہے؟ جی اس کی بھی لمبی فہرست ہے، ان میں سے جو نام میرے ذہن میں ہوں گے میں ابھی عرض کر دوں گا، اور باقی اگر رہ جائیں تو ان لوگوں سے میں معذرت چاہوں گا کہ مجھے جو ہے سب سے پہلی خلافت جب میرے پیر و مرشد نے مجھے مرید کیا 8 سال کی عمر میں، تو صوفی ملت سید جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی تھی 8 سال کی عمر میں۔ 8 سال کی عمر میں، وہ آج بھی سند موجود ہے۔ اس کے بعد میری عالمیت کی فراغت کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی نے عطا فرمائی، اور فضیلت کی دستار کے بعد مجھے خلافت جو ہے شہزادے سرکار کلا شیخ اعظم سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی، اور سرزمین پیران پیر بغداد معلیٰ میں خلافت مجھے ملی، وہ میرے والد بزرگوار حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم حضرت پیر سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین سرکار شاہ میرا نے عطا فرمائی، اور عرس سرکار شاہ میرا کے موقع پر الحمدللہ کہ جانشین مخدوم سمنہ معین المشائخ حضرت پیر سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی، اور ممبئی کی سرزمین پر فخر المشائخ حضرت پیر طریقت سید شاہ فخر الدین اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
الحمدللہ عطا فرمائی. جی اور حضرت شیخ صباح الدین الرفاعی جی بغداد معلیٰ سے ہیں, جی انہوں نے, اور حضرت شیخ حبیب عمر یہ یمن میں میرے استاذ بھی رہے ہیں, جی اور انہوں نے بھی مجھے سلسلہ شاذلیہ کی خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. الحمدللہ. حضور اب سوالات کا تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں جی جی. اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. رضا اکیڈمی کے بانی الحاج سعید نوری صاحب نے تقریباً جی کچھ سال پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کام 100 سال پہلے کیا تھا وہ 100 سال کے بعد آپ نے اس کام کو انجام دیا. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے, وہ کون سا کام تھا؟ یہ عرس سرکار شاہ میرا کے موقع پر 2013 میں جی علماء عرب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے ہمارے خمباز شریف کے عرس میں, اور اس موقع پر الحمدللہ یہ 7 علماء عرب جی جنہوں نے حسام الحرمین کی تجدید فرمائی اور اس پر دستخط فرمائی, اور کہا جو امام اہل سنت امام احمد رضا کے بیان کردہ عقائد ہیں ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں. ماشاء اللہ. تو الحاج سعید نوری صاحب قبلہ نے جو یہ اعلان فرمایا, یہ ان کی محبت, ان کی شفقت ہے. میں اتنا کہوں گا, امام احمد رضا کا نام بہت بڑا ہے, اس کا کام بہت بڑا ہے, لیکن اگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے, میں کوشش کروں گا کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام جامی تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ وہ کام مجھ سے لے لے جو امام عشق و محبت سے لیا ہے, اللہ ان کے جملوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. تو ان علماء کرام نے دستخط فرمائی. اسی تناظر میں الحاج سعید نوری صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ جو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ کام انجام دیا تھا, 100 سال کے بعد سرزمین خمباز شریف عرس سرکار شاہ میرا میں رئیس ملت کی سرپرستی اور معین المشائخ کی صدارت میں یہ کام اس ناچیز سے اللہ تعالیٰ نے لیا, اور الحمدللہ آج بھی کئی علماء نے الحمدللہ دستخط کیا اس پر, جی علماء عرب نے. جی جی. حضور خان مادہ اشرفیہ کی ایک سب سے بڑی خاص بات جو یہ ہے کہ وہاں کا ہر بچہ جو خطابت کے میدان میں آئے تو لاجواب. آپ بھی ماشاءاللہ نکلے اور پورے ہندوستان کا آپ نے دورہ کیا, تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی نے اس کا آغاز کب کیا؟ یہ جو ہے 2013 سے 2013 سے 2012 میں میری مکمل فراغت ہوئی تعلیم سے, اور 2013 سے ہم نے آغاز کیا تھا, دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا, اور اس میدان میں الحمدللہ مجھے لانے والے یا میری جس نے تربیت کیا ہے وہ بھی میرے پیر و مرشد ہیں, حضور صوفی ملت. کیونکہ جب میرے والد صاحب تقریباً 4 سال لاپتہ تھے, کسی کو علم نہیں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب میرے نانا اپنے گھر آتے تھے تو اپنے شکم پر مجھے بیٹھالتے تھے, اور بیٹھالنے کے بعد مجھ سے نعت پڑھواتے تھے, ہم پڑھواتے تھے الحمدللہ. اور کئی بار حصہ ہم سے گھر کے تمام بچوں کو کھڑا کر کے مجھ سے کلام سنا کرتے تھے, کبھی مریدوں کے درمیان کھڑا کر دیا کرتے تھے. یعنی بچپن سے یہ پریکٹس ملی. اور دوسری پریکٹس جو ملی ہے کہ میری والدہ جب بھی ہم لوگ کو سلاتی تھی تو کوئی نہ کوئی نظم پڑھ کے, کوئی نہ کوئی نعت پڑھ کر کے اس طرح سلا دیا کرتی تھی, تو یہ ہیبٹ میں آ گیا. تو الحمدللہ اس کے بعد حضور رئیس ملت نے جو 4 سال قربانی پیش کی تھی, یہ اس کی برکت جو مجھے حاصل ہوئی ہے. نہ تو میں زمانے طالب علمی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تقریر کر پاؤں گا, کیونکہ ہم بزم وغیرہ میں کبھی حصہ بھی نہیں لیتے تھے. تقریر وغیرہ کے لیے جو بزمیں ہوتی ہیں مدارس میں, اس میں کبھی حصہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ یقیناً میری ماں کی دعا, میرے والد کا مجاہدہ ہے کہ اللہ نے آج بولنے کا کچھ سلیقہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضور آپ نے تقریر کی بات کی, آپ نے آغاز کی بات کی. ہم جیسے ابھی ہم نے بریلی شریف میں سنا کہ بریلی شریف میں آپ کی شاید دوسری مرتبہ آمد ہوئی تھی, تو
جب لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، ہم نے سنا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بچھا دیا تھا اور ہاتھوں ہاتھ آپ کو انہوں نے لے لیا تھا، تو یہ پورا واقعہ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرمائیے گا؟ دیکھیے بریلی شریف کا میرا سفر ایسا رہا کہ میری فراغت کے بعد جی ہم سب سے پہلے میرے والد صاحب مجھے مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے کر کے گئے، وہاں بھی میری دستار ہوئی۔ جی اس کے بعد میرے والد کا حکم تھا جی اور حضرت ہی کے ذریعے میں پہلی بار بریلی شریف آیا اپنی فراغت کے بعد جی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اس کے بعد کئی بار جلسے کی جی غرض سے مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا سرزمین عشق و محبت میں۔ جی تو ایک ہوتا ہے میرا زمانے طالب علمی، جی وہاں میں نے کیا سن رکھا تھا بریلی کے بارے میں، یہاں کے خانوادوں کے بارے میں، کیونکہ مدرسے میں اگر آپ گئے ہوں گے جی بہت سارے طلبہ الگ جی الگ تبادلے خیالات سب کے بے شک ہوتے رہتے ہیں، جی لیکن جب ہم سرزمین بریلی شریف میں آئے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے ہر جو فرد مشہور تھے ان سے میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے لگا جو کانسیپٹ ہم سمجھتے تھے جی خانوادے اعلیٰ حضرت تو اس کے بالکل سمجھیے کہ بہت ہی عمدہ اخلاق، اہل بیت سے محبت۔ پہلے میرے احمد آصف اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہندی تک رہ گیا، ختم ہو گیا، لیکن یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی اور پریکٹیکل دیکھنے کو ملی، ایسا نہیں کہ خالی ہم زبانی طور پر بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جلسے میں میرا آنا ہوا تھا جو جلسہ تاج الشریعہ کے مریدوں نے منعقد کیا تھا بریلی شریف میں، تاج پیلس کر کے کوئی ایک ہال ہے، وہاں میرا قیام تھا، اسی کے باہر جلسہ تھا۔ تو رہبر بھائی وہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے اور اب تک 2024 تک ایسا واقعہ کہیں پیش آیا نہیں۔ وہ یہ تھا کہ میرا دوسرا یا تیسرا ہی خطابت کی غرض سے میں آیا تھا تقریر کے لیے، دوسرا یا تیسرا دورہ تھا بریلی شریف کا۔ تو تاج پیلس کا جو گیٹ ہے وہاں سے لے کر کے اسٹیج تقریباً 50 یا 100 میٹر کی دوری پر تھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ ایسے بچھا دیے اور بچھانے کے بعد کہا حضرت آپ ہمارے ہاتھ پر چلیے اور ہاتھ پر اپنے قدم کو گزاریے اور ایسے اسٹیج پر چڑھ جائیے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ واقعی میں کہ بریلی شریف کی عوام میں جب اتنی اہل بیت کی محبت ہے تو جو اعلیٰ حضرت کے خاندان اس میں کتنی محبت ہوگی، یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں بھائی ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں، ہم چڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک شخص بہت سب ضد بضد ہوئے، میں خوف سے اپنا قدم رکھا، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، کچھ بھی ہو یہ بھی تیرے محبوب کی امتی ہے، لیکن صرف اتنا وہ بضد ہوئے۔ پھر ہم نے ان سے کہا بھائی ہم ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہٹا دیں، نہ تو ہم اسٹیج پر چڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس طریقے کی الحمدللہ یہاں پر پیش پناہ لوگوں نے محبتوں سے نوازا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ جب حیات تھے جی آپ کی ملاقات بھی ہوئی تو حضور کتنی محبتوں سے نوازتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ تاج الشریعہ اہل بیت کے یہ ہیں وہ ہیں، وہ بولنا مناسب بھی نہیں ہے، آدمی دیکھنے والا سمجھ جائے گا، بڑی نیگیٹونیس تھی۔ لیکن جب ہم بریلی شریف آئے اور ایک جلسے میں ہم آئے ہوئے تھے سنی بریلوی کانفرنس میں غالباً، تو مجھے یہ تھا کہ اشتیاق تھا کہ ایک بار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے، تو کسی کے ذریعے سے سبب بنا، اور اس وقت ہمارے جو سبب بنے تھے مولانا شہاب الدین صاحب رضوی، تو حضرت تاج الشریعہ آرام فرما رہے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص ان کی خدمت کر رہا تھا، مفتی شہاب الدین صاحب نے حضرت کے کان میں تھوڑا بلند آواز سے اور عرض کیا کہ حضرت کچھوچا شریف سے سید جامع اشرف ملاقات کرنے آئے آپ سے۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں آ جاتا ہے سامنے کہ حضرت اپنی کمزوری کے باعث یا حلالت کے باعث آرام فرما رہے تھے، وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن حضرت تاج الشریعہ باضابطہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے مصافحہ فرمایا اور کہا عزت دی اور بیٹھایا، اور پھر الحمدللہ جو بھی تھا اہتمام کرایا پورا یہ وہ۔ تو میں سوچ میں پڑا، اچھا جاتے وقت بھی جب میں نے کہا حضرت اجازت دیجیے
اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ان کا جملہ تھا کہ سید صاحب آپ آل رسول ہیں, آپ اس ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب آپ بتائیے, جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اب خانواد رضا میں یہ چیز نہیں رہے گی, تو میں نے پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ان کی شفقت ہے, یہ ان کی محبت تھی, اہل بیت سے معدت انہوں نے پریکٹیکل کر کے مجھے دکھایا. نہ تو میں اس زمانے میں یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میرے خیال سے 2014-15 کی بات ہوگی, یعنی ایک دم میرے شباب کا ٹائم تھا, اتنی میری شہرت بھی نہیں تھی, لیکن اتنی عزت سے انہوں نے دنیا کو پیغام دیا, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اور جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے ساتھ کچھ میرے رفقا تھے, کچھ مفتیان اکرام تھے اور بریلی کے کچھ عوام تھی. میں نے کہا کہ آج ان سے مل کر کے کہ جو میں ان کو سمجھتا تھا, آج ملاقات کرنے کے بعد مجھے لگا میں اب تک غلط سمجھتا تھا. اعلیٰ حضرت کا خون جو ہے اہل بیت کا غدار نہیں وفادار ہی ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور بریلی شیخ کی بات چل رہی تھی تو عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر امسال بھی آپ کا آنا ہوا, پچھلے سال بھی آپ کا آنا ہوا. جی, جو عوام میں اختلافات تھی اس کا جڑ سے آپ نے خاتمہ کر دیا آنے کے بعد ماشاءاللہ. اس سے جو بریلی کی دو آنکھیں تھیں الگ الگ جو نظریے سے دیکھی جاتی تھی, الحمدللہ آپ لوگوں نے وہ راستہ صاف کر دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بریلی اور کچوچا کبھی الگ تھے ہی نہیں, بالکل بلکہ لوگوں نے اپنے اپنے نظریے سے الگ کر کے رکھا تھا. حضور ابھی آپ نے خطاب کیا, خطاب کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا ہر تاج والے کو اشرفی مت سمجھنا. یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا, اس کی کیا نہیں, وجہ اصل میں کیا ہے معلوم ہے کہ پہلے یہ تاج جو ہم لگا کے بیٹھے ہیں ابھی آپ کے اس پروگرام میں, یہ تاج صرف خانواد اشرفیہ کی ایک شناخت تھی کہ جو شخص یہ لگاتا تھا وہ آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ خانواد اشرفیہ کا کوئی فرد ہے. ابھی کیا ہوا, یہ تاج پہلے جو تھا مشائخ دیا کرتے تھے, اب تو مارکیٹوں میں بکنے لگا, تو ہر آدمی خرید کے لگا لیتا ہے. جیسے مجھے پڑوس کے ملک سے پاکستانی سے ایک عالم نے ایک فوٹو بھیجا کہ ایک شیعہ کی محفل ہے, کوئی شخص تاج لگا کر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا ذمہ دار عالم ہے, عالمی شہرت یافتہ عالم ہے, کہا کہ حضور یہ تاج لگا کر کے کون خانواد اشرفیہ کا بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے ان کو تو بتایا, میں کہا حضرت یہ ہمارے خاندان کا ہے ہی نہیں, اس کی رنگت آپ دیکھیے, خانواد اشرفیہ کا دکھ ہی نہیں رہا یہ شخص تو بالکل سے. لیکن وہ تو ایک عالم تھے, ان کا مجھ سے ایک تعلق تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا. اگر وہ مجھ سے یہ بات نہ پوچھ پاتے ہیں تو کم سے کم ان کے دل میں تو رہتی یہ چیز کی, بتاؤ خانواد اشرفیہ بھی اب روافظ کی محفل میں بیٹھنے لگ گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر تاج والے کو سلسلے اشرفیہ کا نمائندہ مت سمجھے, خانواد اشرفیہ کا مت سمجھے, کیونکہ ہر تو تاج مارکیٹ سے خرید کے لوگ لگانے لگ گئے ہیں بالکل سے. آپ اس کے تاج کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کا عقیدہ بھی پہلے دیکھ لیں. اگر اس کا عقیدہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات کے موافق ہے, مطابق ہے, تب اسے آپ سلسلہ اشرفیہ کا نمائندہ سمجھیے. اگر اس کا عقیدہ مخدوم پاک کے عقیدے کے مخالف ہے تو لاکھ تاج کیا ہم بھی لگا کے بیٹھ جائیں تو ہم سلسلہ اشرفیہ کے نہ نمائندے رہیں گے نہ نمائندگی کر سکتے ہیں. جی, آپ نے تقریر کے دوران حضرت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دور کے جو مولائی ہیں ان کو آپ نے جواب دیتے ہوئے حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ بھی آپ نے پیش کیا تھا. تو اس کا پس منظر اگر آپ چند منٹ میں ارشاد فرمائیں. دیکھیے رہبر بھائی, اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مولائی ہیں, بے شک, ٹھیک ہے, ہم سب مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہم ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ صحابہ کو گالی نہیں بکیں گے, کیونکہ اس سے مولا علی کے دل کو رنج پہنچے گا. میں یہ کہتا ہوں یہ کیسی تمہاری مولائیت ہے کہ تم صحابہ پر طنز کرو, تم صحابہ کے اعمال پر انگلی کر رہے ہو. یعنی کچھ تو اللہ کا خوف رکھو. اب تک تم اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں تھے, اب تم صحابہ کے اندر چلے گئے ہو. یعنی کوئی نہ شرم نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حال ایسا بنا لیا ان لوگوں نے کہ مولا علی کے ایک فرمان پر عمل نہیں ہے ان کا, ظاہری عمل کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات تو شریعت کے پابند آدمی کا نام تھا. حضرت مولا علی نے, آپ سوچے تو صحیح کہ کس
طریقے سے اپنے بیٹوں کی پرورش کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا. امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ صرف بتا تو دیجئے کون ہے. کیا جواب دیا کہ بھائی حسین شک کی بنیاد پر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں، نہ تو کل قیامت کے دن اللہ میری گرفت کرے گا. یہ امام حسن کا جملہ آسان لگ رہا ہے سننے میں، لیکن کیا تعلیم رہی ہوگی مولائے کائنات کی. اور آج تو شک شبات بھی نہیں، یقین بھی نہیں، اور آنکھ بند کر کے آدمی بولے ہاں وہ ایسا وہ ایسا ہے. امام حسین کا آپ دیکھیں عمل کربلا کے میدان میں کہ سر کٹ گئے، گھر لٹ گیا، اولادیں شہید ہو گئی، لیکن نماز کا جب وقت آیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتا دیا میں ایسے گھر میں پرورش پایا ہوں کہ جہاں بھوکے رہنے کے بعد بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، روزے کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ آج کے چرس پینے والے 10 انگوٹھی پہن کر کے 20 تسبیح چاندی سونا پہننے والے یہ چلے ہیں کہ مولا علی کی محبت کا دم مولائی مولائی ہے. ایسے لوگ ہرگز مولائی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہماری سنیت میں گمراہیت پیدا کر رہے ہیں. مولائی کون لوگ تھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی. یہ ایسے مولائی تھے کہ جنہوں نے اپنے رنگ میں جب رنگا تو ایک دو کو نہیں 90 لاکھ کو حضور کے دین کا غلام بنایا ہے. ایک کام تو ایسا کر کے دکھاؤ. تو میرا طنز کسی کے لیے نہیں تھا، لیکن حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ پہلے ایک جملہ چلتا تھا ارے ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت تو جانتے نہیں، طریقت تک پہنچ گیا تم. اب کیا چلا ہم تو مولائی ہیں. تو مولائی کا کیا مطلب ہے کہ آپ صحابہ کو گالیاں بکو گے بیٹھ کر کے؟ مولائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کی خلافت، افضلیت اور فضیلت کے قائل ہو، ولایت کے بھی اعتبار سے، خلافت کے بھی اعتبار سے. یہ ہم سمجھ جائیں گے آپ پکے مولائی ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حضور سید صاحب قبلہ ایک اہم سوال ہے، آج کل رافضیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، وہ کتاب پڑھی ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں انہیں کم سے کم اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. بے شک. جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ ان سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. جب اللہ جن سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو آپ کون ہوتے ہیں اب قاضی بن کے فیصلہ کرنے والے؟ اچھا جتنے لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستند کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں. تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے. میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ہم ایمان تاریخ کی کتاب پر لائیں کہ قرآن و سنت پر لائیں؟ جب ہمارا ماخذ قرآن و سنت ہے تو ہم تاریخ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اچھا اب رہی بات ایک یہ، میں کہتا ہوں بھائی تم تاریخ بہت پڑھنے کا شوق ہے، پڑھو آپ، لیکن تاریخ پڑھنے کے بعد اسی تاریخ کا علم جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب آپ بزرگوں کے پاس آؤ اور ان سے پوچھو حضرت تاریخ میں ایسا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو غوث اعظم سمجھائیں گے کہ تم تاریخ پڑھ کر کے گستاخ امیر معاویہ بن گئے ہو. تو غوث اعظم کہیں گے کہ امیر معاویہ کا مقام وہ ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس گھوڑے کی قدموں سے لگے ہوئے ذرات کہ ایک ایک ذرہ جو اڑے گا اس کے برابر بھی کوئی ولی کوئی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا ہے. تو تاریخ پڑھ کے آپ ہی آئے تو کم سے کم غوث اعظم کو بھی پڑھ لو آپ، کم سے کم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی پڑھ لو آپ، کم سے کم خواجہ غریب نواز کو بھی پڑھ لو آپ. یہ سب تو مولا علی کے ایسی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے صرف اولاد ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے بلکہ ایسا حق ادا کیا ہے نبی کے دین کے فروغ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اور دین کا کام کیا ہے. آج تو بڑا آسان ہے کمرے میں بیٹھ کر کے آپ تبرہ کر لو. اچھا دوسرا یہ ہے ہر آدمی کچھ تو ایسے جماعت میں آگے وہ سوچتے ہیں مثبت کام کریں گے کوئی جانے گا نہیں، منفی کچھ کام کرو، الٹا کام کرو تو ہر آدمی دیکھے گا. ایسی شہرت پر لعنت ہو جو شہرت ہم گستاخ صحابہ سے حاصل کرتے ہیں، ایسی فخر پر لعنت ہو
جو فکر ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہو۔ یقیناً اللہ تو معاف کرنے والا ہے اگر آپ توبہ کر لیں گے، لیکن اگر آپ غلطی جان کر کے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی غلطی کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر بھی مہربان رحمان و رحیم ہے، اختیار والا ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا صحابہ کرام کے تعلق سے، خلفائے راشدین کی جو ترتیب حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان کر دی ہے، اور فرمایا حضور کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ تو مخدوم پاک مجدد تھے، بے شک مخدوم پاک معمولی ہی نہیں ہے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے۔ جی بے شک انہوں نے جب ترتیب بیان کر دی ہے تو سارے اشرفیوں کو اسی ترتیب ہی پر قائم رہنا چاہیے۔ جی پھر آپ نے لکھ دیا، آگے تحریر فرمایا مخدوم پاک نے، جو آج میں نے عرس رضوی میں بیان کیا، کہ جو شخص چاہے میرے مریدوں میں سے، محبین میں سے ہو، یا میری اولادوں سے ہو، جو ان کے خلاف اپنا عقیدہ رکھتا ہے، وہ زندگی کو گمراہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ صاف آپ نے اعلان فرما دیا، جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ خلافت میں پہلا نمبر، ولایت میں پہلا نمبر ہے، بھائی سب علم آپ کو کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے؟ حضور نے جس کو اپنا قائم مقام بنا دیا، سبحان اور قائم مقام بنانے کے بعد مولا علی نے تسلیم بھی کر لیا بے ہے۔ شک سبحان تو جب آپ کے ہمارے اجداد نے تسلیم کر لیا، اب ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ خلافت میں وہ ہیں، امامت میں یہ ہے، تو ولایت میں یہ سب فضولیات جملوں سے کھیلنا آسان ہے، لیکن اللہ کا خوف تو رکھے آدمی۔ بے شک حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے ہمیں آج کے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حضور محدث اعظم ہند کا عقیدہ دیکھنا ہے، بے شک ہمیں ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اشرفی میاں اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھنا، حضور سرکار کلا سید مختار اشرف کا عقیدہ دیکھنا، حضور اچھے میاں کا عقیدہ دیکھنا ہے کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ تو حضور محدث اعظم ہند اسی زمانے کے ہیں، ان کے عقیدے کی، اپنی عقیدے کی ترجمانی فرماتے ہیں بے شک کہ شان حضرت صدیق یہ ہے سید، مقام حضرت صدیق ہے یہ سید، کہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ جی بے شک ایسا شعر ہے آپ کا کہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ جب کہی دیا ہر فضیلت کے ہیں جامع، تو نبوت کے بعد جتنے فضائل ہیں وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہیں، چاہے وہ خلافت کی ہو، امامت کی ہو، ولایت کی ہو، سب کے آپ ہیں، کیونکہ حضور نے آپ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ہر فضیلت کے ہیں وہ ہر فضیلت کے ہے وہ جامع نبوت کے سوا۔ اب کہاں کوئی گنجائش رہے گی اس میں؟ تو اب اس میں آپ گنجائش نکالیں، ہم اپنے اسلاف کے عقیدے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، پھر سمجھیے۔ تو ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، جو خانواد اشرفیہ کا ہے، اور خانواد اشرفیہ کے اکابر مشائخین کا ہے، اسی عقیدے پر الحمدللہ ہم بھی ہیں، اور تمام ناظرین سے کہیں گے کہ آپ اسی عقیدے پر قائم رہیں۔ اس کے برخلاف، اس کے خلاف کوئی آتا ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیں، میں کسی کی مخالفت کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن آپ اسی عقیدہ جو مخدوم پاک نے بیان فرمایا ہے اسی پر اپنا ایمان رکھیں، اسی پر آپ قائم رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ حضور تقریر کے دوران آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اب مسجد کے ائمہ اور مدرسین کو جب طلب کیا جائے یا ان کو رکھا جائے تو ان سے بھی سند کا مطالبہ کیا جائے، یہ کیوں آپ نے ارشاد بالکل فرمایا؟ دیکھیے، ہم نے موریشس میں بھی، افریقہ میں یہ بات کہی، امریکہ گئے تھے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ جو آپ انڈیا سے حفاظ کو بلاتے ہیں تراویح کے لیے، تو آپ کم سے کم ان کی ڈگری چیک کیجئے، کس ادارے سے وہ فارغ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ادارے سے آپ بتائیے، کس ادارے سے، کیا وہ اہل سنت کا ادارہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ رہبر بھائی خود دیکھیے، جب آدمی اپنا مکان بناتا ہے تو سرٹیفائی آرکیٹیکٹ انجینئر کو طلب کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی بلایا کھڑا کر دیا۔ ٹائلز لینے جاتا ہے تو ٹریڈ مارک دیکھتا ہے، اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ تم اپنے ذاتی معاملات کے لیے اچھا وکیل کرو، اچھا انجینئر کرو، اچھی چوائس کرو، اور جب دین کا معاملہ ہے داڑھی ٹوپی دیکھا تو ہاں مسلح پہ کھڑا کر دو۔ آج ایسے ہی نیم ملا لوگوں نے جماعت اہل سنت کا سمجھیے بڑا نقصان کرایا، اور بڑی تعداد میں جو حافظ و علامہ بن کر کے گھوم رہے ہیں، جو صرف قاری ہیں، مفتی بن کر کے گھوم رہے ہیں،
کیا جب آپ کے پاس علم نہیں رہے گا تو آپ اپنی عوام کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ مجھے اس موقع پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں نے بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جمعہ اللہ کی جانب سے ایک انعام ملا ہے ہم مسلمانوں کو، تو ہر امام کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کم سے کم یہ مروجہ تقریر کو چھوڑ دے اور کم سے کم 5 10 یا کم سے کم ایک فقہ کا، شریعت کا کوئی ایک مسئلہ بیان کرے. اگر ہمارے امام باضابطہ عالم باسند ہوں گے تو جب ایک دن میں ایک جمعہ میں فقہ کا ایک مسئلہ بیان کریں گے تو 4 جمعہ آتی ہے مہینے میں، تو 4 جمعہ میں ہماری قوم کو 4 مسائل شریعہ تو یاد ہو جائیں گے کم سے کم. یا ائمہ حضرات کیا کریں، میں ہر امام، ایسے کرنے والے امام بھی بہت ہوں گے اللہ کا شکر جن کی وجہ سے گمراہیت رکی ہوئی ہے. میں سارے عالم کی نہیں بات کر رہا ہوں، سارے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے تو ایسے مخلص ائمہ کو بھی دیکھا ہے جو تہجد کے وقت بیدار ہو کر کے نماز پڑھ کر کے پھر محلے کے لوگوں کو جگانے کے لیے نکلتے ہیں. ہم نے ایسے بھی ائمہ کو دیکھا ہے، میں سب کی بات نہیں کر. بعض لوگوں نے یہ ٹوپی کی جگہ تاج لگا لیتے ہیں، بڑے امامے لگا لیتے ہیں، مولائی بن جاتے ہیں، اور پھر ایسی لیپا پوتی کے ساتھ سجا کر کے بات پیش کریں گے کہ آپ کو لگے گا ان سے بڑا عاشق رسول، عاشق اہل بیت کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جو باسند عالم دین ہوگا تو وہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کا علم بھی دے گا، نور بھی دے گا، معرفت بھی دے گا، اور آپ کو آپ کے عقیدے سے ڈگمگانے نہیں دے گا. حضور آج کل دیکھا جاتا ہے مرکز اہل سنت کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرکز نہیں مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ بات تو دیکھیے کوئی سنی تو کہے گا نہیں. جی بے شک. اہل سنت والجماعت سے جس کا تعلق ہے وہ تو کہے گا نہیں، اور جو کہے گا اگر وہ نہیں مانتا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہاں بھائی، ہم کیوں اس کو ماننے جائیں؟ سبحان. اعلیٰ حضرت کا شہر مرکز ہے اور مرکزیت حاصل ہے الحمدللہ. حضور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا آسان سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آسان بھی ہے اور جی مشکل بھی ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ تو پورے ہندوستان، پھر باہری ملکوں میں بھی آپ کا جانا ہوتا ہے، جی بہت ساری جگہوں پر آپ نے خطاب کیا، تو کیا آپ بھی کسی کو سنتے ہیں؟ ہم اگر کسی کو سنتے ہیں، جی کبھی موقع مل جائے اور نہ بھی ملے جی تو ہم 2 لوگ کو بہت سنتے ہیں. جی. ایک حضور غازی ملت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی، سجادہ نشین محدث اعظم ہند، کیونکہ وہ بڑے پیارے پیارے نکات بیان کرتے ہیں. اور دوسرا حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں کو اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کو سنتے ہیں. اور ان کو جب سن لیتے ہیں تو بڑا عشق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ اہل سنت والجماعت کی آج کے وقت کی علمی اور فقہی عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو الحمدللہ سب سے بڑی شخصیت اس وقت خانواد اشرفیہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. لیکن دیکھیے مولانا، کبھی کبھی ہم کو بھی مولویت سوار ہو جاتی ہے، تو اب اس کا علاج کیسے میرا ہوتا ہے تو یہ بھی میں کلیئر کر دوں. کیونکہ اسی فیلڈ میں رہنا ہوتا ہے، اسٹیج کی دنیا میں رہنا ہوتا ہے، کبھی غفلتیں ہو جاتی ہیں. تو اس وقت میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کے بول رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے، اس وقت اگر میری روح کی اور میری ایمان کی اور میری اندرونی حالات کو پڑھ کر کے کوئی میری تربیت کرتا ہے یا میرا مربی ہے تو میرے والد بزرگوار حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر سید رئیس اشرفی الجیلانی. جب خمبات میں جاتا ہوں کبھی جمعرات کے موقع پر اور حضرت کی نشست میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور ایسے تمام اہل دل کو دعوت دے رہا ہوں، اہل عشق کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک بار حضرت کی محفل میں بیٹھ جائیں تو یقین مانے
کہ یہ نہیں کہ میرے والد اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے شیخ بھی ہے، میرے مربی بھی ہے، میرے امام بھی ہے، اور مجھے آج جو کچھ بھی ملا یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ میرے والد کا سایہ مجھ پر دراز فرمائے۔ ان کی بارگاہ میں جب میں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی میرا بھی علاج حضرت فرما دیا کرتے ہیں، کچھ الجھنیں آ جاتی ہیں، دو تین کبھی کچھ چیز دماغ میں آ جاتی ہے، لیکن حضرت اتنی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ میں تمام اہل دل کو کہوں گا ایک بار ضرور حضرت کی نشست میں بیٹھیں، مسکرا مسکرا کے حضرت ساری باتیں دل میں اتار کر کے سارے دل کی گندگیوں کو دور کر دیتے ہیں، پھر سینے کو مدینہ بنا کر کے پھر مجھے دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ کے والد گرامی کی بات چلی تو ہم کچھ پہلو جاننا چاہیں گے، آپ اپنے والد گرامی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب حضرت کے لیے تو یہ ہے کہ ایک بار جو خمبات آ جائے جی تو میرے خیال سے بولنا نہیں پڑے گا، وہ دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے گا رئیس ملت ہے کون۔ جی اور جو جب تک خمبات نہیں آئے گا جی تو اس کو اتنا سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اتنا آپ جانیے کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کی ضرورت ہے، یہ وہ حضرت رئیس ملت نے کئی سال پہلے ہی جی انگلش میڈیم اسکول کا قیام فرمایا، وہاں پر ہاں خمبات شریف میں ایک عالی شان جامعہ چل رہا ہے، جامعہ فیضان شاہ رئیس العلوم، اور سالانہ کل ہند مسابقہ علم حدیث کا پروگرام ہوتا ہے۔ اتنی شاندار مسجد فاطمۃ الزہرا رئیس ملت نے بنائی ہے کہ جس منظر کو دیکھ کر کے اللہ اکبر آدمی کہتا ہے کہ بڑے بڑے اداروں کی عمارتیں فیل ہو جائیں اس کے سامنے، اور عالی شان لائبریری ہے، اور ہم بڑودہ میں بھی ہماری رہائش ہے، وہاں پر بھی باضابطہ ایک مدرسہ چل رہا ہے، وہاں مسجد نور العین کا قیام فرمایا حضرت نے۔ حضرت کی زندگی دیکھی جائے تو بڑی انقلابی زندگی ہے، اور میں آپ کے تمام ناظرین کو کہوں گا ایک بار ضرور خمبات عرس سے سرکار شاہ میرا میں آئے، یا کسی بھی وقت وہ آ جائے۔ ایسے عرس ہمارا جو ہے 6-7 نومبر 2024 کو ہے اس سال کا، اگر آئے وہ دیکھیں گے رئیس ملت واقعی میں ایک مجاہد کا نام ہے۔ حضور رئیس ملت ایک کامل پیر کا نام ہے، ایک سچے صوفی کا نام ہے، اور رئیس ملت کی یہ دعاؤں کا اثر ہے جو آج ناچیز الحمدللہ اب تک تقریباً 20 ملک کا سفر کر چکا ہے یہ رئیس۔ اور یہ بھی دیکھیے حضرت کی کرامت ہے، حضرت رئیس ملت نے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے فرمایا، اپنے مریدوں میں خلفاء میں ہزاروں لاکھوں لوگ شاہد ہیں، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاہ میرا کا نام دنیا کے ہر کونے میں گونجے گا۔ میں رہبر بھائی ایسے ایسے علاقے میں انڈیا میں گیا ہوں، یہ دارجلنگ کا علاقہ ہو گیا جہاں حضرت رئیس ملت نہیں گئے بظاہر طور پر، یا دنیا کے امریکہ میں گئے ہم، ابھی انشاءاللہ فرانس جانے والے ہیں، اور بھی عرب ممالک میں گئے۔ بغداد محلہ کی میں بات کروں، ایک عربی آیا اور ہم لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں وہاں صحن پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا نام مصطفیٰ ہے، عربی تھا وہ، حضرت کو دیکھا کہہ رہا ہماری طاقت ہماری ہمت، تو اس کو میں نے پوچھا تم نے کہاں سے سیکھا یہ؟ تو اس نے مجھے میرانی گروپ آفیشل پیج بتایا۔ تو یعنی حضرت جہاں گئے بھی نہیں ہیں وہاں بھی حضرت کا نام ہے، اور شاہ میرا کا ڈنکا بج رہا الحمدللہ۔ حضور شاہ میرا کی بات آپ نے کی تو جی یہ حضرت ان کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ایگزیکٹ لوکیشن کہاں ہے اس کا، یہ اس کے بارے میں دیکھیے حضرت سرکار شاہ میرا پیر میرا سید علی ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حقیقی پوتے ہیں، سبحان ریئل گرانڈ سن آف شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کے والد حضرت ابو الفضل محمد، ابو الفضل محمد کے والد ابو المحمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی وجہ سے خمبات شریف کو منی بغداد بھی کہا جاتا ہے، بارگاہ شاہ میرا کو، بڑی تاریخی جگہ ہے جہاں تقریباً 72 نشست حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے فرمائی ہے، اور آپ کے پوتے کی ولادت بھی خمبات میں ہوئی ہے، اور حضرت زندہ شاہ مدار کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 یا 9 لقمے جو کھلائے تھے وہ بھی خمبات میں کھلائے تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔
भारत का सबसे पहला बंदरगाह खंबात में था। अल्लाह लोग खंबात से हज करने जाया करते थे। जी बड़ा ही बाफैज आस्थाना है। आप खंबात शरीफ पहुंचने के लिए अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरते हैं या बड़ौदा एयरपोर्ट या दोनों के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं जी तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर खंबात वाक़ है। जी और करीब का स्टेशन जो वो आनंद है, वहां से तकरीबन 55 किलोमीटर है। जी और वहां से आप डायरेक्ट खंबात आइए और खंबात किसी से पूछिए कि हमें शाह मीरा में जाना है या रईस मिल्लत के पास जाना है, खंबात वाले हजरत के पास जाना है, तो ऑटो वाला आपको वहां पर छोड़ देगा। लेकिन बहुत बफायज आस्थाना है। एक बार तमाम आशिके रसूल को मुमकिन हो तो जियारत के लिए वहां आना चाहिए। हुजूर आपने इरशाद फरमाया कि इस मर्तबा उर्स जो है 5-6 नवंबर को है, तो जी इसकी अरबी तारीख क्या है? क्योंकि उसी हिसाब 6-7 नवंबर 6-7 नवंबर 6-7 ये 3-4 जमादिल अव्वल जी को आपका सालाना उर्स होता है। जी माशाल्लाह। हुजूर थोड़ा और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी कि अच्छा, ये अंग्रेजी तारीख से फिक्स कर दिया जाता है जी क्योंकि चांद में कभी हाँ 5 भी हो सकता, 6। अब दूर दराज से लोग जो आते हैं, जी आसाम से आते हैं, झारखंड से आते हैं, बिहार बंगाल से आते हैं, ताकि उनको टिकट बनाने की सहूलत मिल जाए, वो आसानी से आ जी पाए। तो जी यानी 30 के हिसाब से मनाया जी नहीं, एक तारीख फिक्स कर दी जाती है पहले से जैसे पहले ही से 6 महीना पहले, ताकि लोग टिकट बना करके आसानी से आ जी जाए। तो अब उसके लिए क्या किया गया, कभी चांद आगे पीछे हो जाए तो एक दिन बजाबता मुसाबिक़े इल्म हदीस जी होता है। जी जी इस वक्त मुल्क भर के हालात देखे जाएं तो हमारी जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ धर्म परिवर्तन के चपेट में आ रही हैं और जी बहुत तेज़ी के साथ ये कहना भी मुनासिब नहीं लग रहा है। तो ये कैसे इससे जो है निजात पाया जाए और कैसे इसमें बदलाव लाया जाए? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, ये सवाल आपने किया तो समझिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा नाजुक सवाल है ये और बहुत अहम सवाल जी, भी है आज के हालात को देखते हुए। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, घर का जो माहौल है जी, वो माँ बाप को चेंज करना पड़ेगा। पढ़े। जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी हम अपने अ, अगर फैमिली नहीं है तो अपने माँ बाप रूम ही में सोते हैं साथ में जी, वालिदैन के साथ। अभी क्या हो गया है, इस तरह फ्रीडम घर पर मिल गया है बच्चियों को, जी, बच्चों को भी। जी, सबके अलग रूम हो गए, सबके हाथ में मोबाइल है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मोबाइल ही सबसे बड़ा शैतान का आला है जी, कि आप गांव में भी हैं लेकिन पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं, खुराफात देख रहे हैं, वाहियात देख रहे हैं। अब तो हाल ये है कि अगर आप खुराफात नहीं भी देख रहे हैं और कुछ भी आप यूट्यूब पर सर्च मारे नाती, तो कोई भी ऐसी फजूलियात जी, ऐड आ जाती है या ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए। ठीक है, तो अब इस माहौल को बनाने के लिए माँ बाप को बचपन ही से बच्चों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना पड़ेगा, हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी और उन बच्चों को बचपन ही से जी, शरीयत के बारे में, बेशक, खातून जन्नत की सीरत के बारे में, सुभान माँ खतीजतुल कुबरा के किरदार के बारे में, माँ आयशा सिद्दीका की किरदार के बारे में सुभान बचपन ही से इतना उनको नॉलेज डाल दें कि जब वो बालिग होने वाली हो, या लड़का या लड़की, तो वो समझ जाए हमें किस रास्ते पर चलना है। जी, इतना ये घर वालों ही को करना पड़ेगा, उनसे कयामत के दिन सवाल भी होगा। जी, और कुरान की एक आयत भी है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रही है, ए ईमान वालों कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल तुम्हें हलाकत में ना डाल दे, जी, या कहीं तुम्हें तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर ना कर दे। बेशक, आप औलाद से मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। जी, वो इतनी मोहब्बत करें जितनी मोहब्बत बच्चे बर्दाश्त भी कर जी, पाए, और दीन के मामले में सख्त ऐसा रवैया अपनाए, नरमी ना रहे, जी, और अपने बच्चों को बच्चियों को तन्हाई में कहीं भेजिए ही मत आप। जी, तो इंशाल्लाह ताला ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। माँ-बाप, और हालात तो बड़े खराब हैं। जी। अल्लाह ताला हम सबके घर की हिफाजत फरमाए, हम सबके बच्चियों की हिफाजत फरमाए। हुज़ूर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने चालू किया है वलमा शोरा पिरानी कराम उलमाए कराम के इंटरव्यू लिए जाते हैं और हालात ज़िंदगी पर बात होती है। कुछ इस्लाह उम्मत के लिए भी सवाल किए जाते हैं ताकि इससे कुछ कौम को फ़ायदा हो। तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ इरशाद फरमाना चाहें? और ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है,
رہبر بستوی صاحب، آپ اس کو کنٹینیوز رکھیے جی انشاءاللہ اور ہر وہ عالم کا بیان ریکارڈ کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے، جی کیونکہ پبلک بھی خواہش رکھتی ہے۔ جی اور یہ جو میں آج آپ کے پروگرام میں آیا، جی یہ تو سمجھیے بریلی شریف میں اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور موقع مل گیا، جی نہ تو اسی پروگرام کے لیے ریکارڈنگ کے لیے مجھ سے بغداد شریف میں حافظ طاہر قادری صاحب نے بھی بات کی تھی، لیکن کچھ ٹائم کا سیٹ نہیں ہو پایا۔ جی اور پھر ہمارے بنگلور کے عامر بھائی ہیں، جی آئی لو اسلام ایسا کچھ ان کا جی چینل ہے، وہ بیچارے وہ بھی کئی بار سیٹ اپ لگائے، لیکن کچھ ٹائم سیٹ نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن اب آپ کو موقع مل گیا، یہ اعلیٰ حضرت کا شہر تھا، یہاں سے آپ سبحان محروم جا ہی نہیں سکتے تھے، سبحان اللہ بے شک۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ جی بس اتنا ہے، جو کچھ بھی باتیں کی گئی ہیں جی آپ سب سنیں، اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو آدمی مضبوطی سے تھام لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مضبوطی سے تھام لیں، اور جب دین کی بات آ جائے تو اس دین کے آگے کسی کی فوقیت نہ دیں۔ دین ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، سبحان سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ اگر ہم دین لے کر کے دنیا سے گئے تو ہم کامیابی کے ساتھ مریں، کامیابی کے ساتھ قبر میں رہیں گے، کامیابی کے ساتھ حشر میں اٹھیں گے۔ میں ان بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بچوں کو بھی، کہ اگر آپ نے دنیاوی خواہشات کی لذت کے لیے اپنے دین سے منحرف ہو کر کے کچھ اور راستے پر چلے گئے تو یہ چند لمحوں کی، چند سالوں کی لذتیں ہیں، جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا زندگی اور موت کا سفر کتنا لمبا ہے؟ جی آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک اذان اور جماعت کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی زندگی موت کا سفر ہے۔ کہا حضور اذان اور جماعت کے وقفہ اور زندگی موت کا سفر؟ آپ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے کر کے اسے تنبیہ کر دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا کہ بیٹا تیری نماز کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، کیونکہ اذان تبھی دی جاتی ہے جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو وقفہ ہمیں لائف کا ملا ہے 50 40 60 80 100 سال کا، یہ ہمیں بہت لمبا دکھتا ہے لیکن ہے بڑا مختصر سا ہے۔ تو تم جو دنیا میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث نے میری زندگی کو تبدیل فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں، حضور نے فرمایا اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے، اور جہنم کے لیے اتنا کرو جتنا تم اس کی آگ پر صبر کر سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے ایک ایک جملے نے ابو بکر شبلی کو اس کے رب سے ملا دیا، اس کے رب سے ملا دیا۔ کتنی بڑی بات حضرت ابو بکر شبلی نے فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا، ولی تھے، کہا رابعہ یہ بتا تم شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ اگر میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو رابعہ شادی کا ارادہ کر لے گی۔ کون رابعہ بصریہ؟ جن کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ جایا کرتا ہے، جن کے در کا طواف خانہ کعبہ کیا کرتا ہے، وہ رابعہ بصریہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے سوال رکھے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اس کا سوال، آپ یہ سوال اس کا جواب دے دیں، اور کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور کیا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا؟ یہ تین میرے سوال ہیں، اس کا آپ جواب دے دیں۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، سننے والے۔ کہا رابعہ یہ عجیب تو نے سوال کیا، اس کا کون جواب تجھے دے سکتا ہے؟ کہا وقت کے امام اب سوچو تو صحیح کہ ابھی رابعہ یہ تین سوال کے جب سوال ہی میں الجھی ہوئی ہے تو چوتھا سوال شادی کا پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے طے کیا جب تک ان تین سوال کا کوئی اطمینان بخش مجھے جواب نہیں دے دے گا تب تک رابعہ چوتھے سوال کی طرف بڑھے گی بھی نہیں۔ کون خاتون یہ کہہ رہی ہے جس کی زیارت کے لیے کعبہ جایا کرتا ہے، جس کے طواف کے لیے کعبہ جایا کرتا ہے؟ ان کی تربت پر جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا، موقع ملا، فلسطین میں ہے، یروشلم میں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اصل زندگی ہے،
یہ اصل زندگی ہے جو خانقاہی پیغام ہے. حضرت رابعہ بصریہ آگ لے کر کے پانی لے کر کے نکلی اور آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت کو اس آگ سے جلا دوں اور خدا کی بنائی ہوئی جہنم کو اس پانی سے بجھا دوں. تو انہوں نے کہا رابعہ کیا تو کہہ رہی ہے؟ کہا اس لیے کوئی جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت نہ کرے اور کوئی جہنم کی خوف سے خدا کی عبادت نہ کرے. میرا رب کی شان ہے وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں. سبحان. تو آج ہماری قوم کے لوگوں کو ایسے تعلیمات کی ضرورت ہے. یہی اصل خانقاہ ہے. میں آپ سے کہوں خانقاہیت ہے کیا، مولائیت ہے کیا، صوفیزم ہے کیا؟ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کتنی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے. اب آپ اس جملے کو لے کر کے اب آپ غور کریں کون ہے آج کے دور میں، کون خانقاہ کا گدی نشین ہے کہ جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے. میرے مخدوم نے فرمایا صوفی فقیر وہ ہوا کرتا ہے. آج ہم صوفیزم کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. تو بس اتنا میں کہنا چاہوں گا، آپ سب ہماری مانے یا نہ مانے، اگر اشرفی ہیں تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات کو مانیں، ان کی تعلیمات کو مانیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں اور ان کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں اس کو اب آپ لوگ پڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے جس بھی ولی سے آپ مطمئن ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو کم سے کم ایک بار زندگی میں پڑھ لیں تو آپ کو کوئی بھی اندھیرے میں نہیں لے جا سکتا ہے. افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کی بات آ جائے آگ بگولا ہم ہو جاتے ہیں. لیکن جتنے بھی ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تنہائی میں کبھی سوچنا کہ کیا ہم نے کبھی جس رسول پر مر مٹنے کا ہم جذبہ دکھاتے ہیں، کیا اس رسول کی کبھی سیرت کو ہم نے پڑھی ہے جو ہم میں جنت میں لے جانے کے سبب بنیں گے، شفاعت کرائیں گے؟ کیا ان کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے؟ معمولی سی 60 صفحے کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. جی بے شک. تو ہمیں اگر انقلاب لانا ہے دنیا میں نہیں اپنے وجود میں انقلاب لانا ہے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت عطا فرماتا، سچائی اگر آپ کے پاس ہے، ایمانداری آپ کے پاس ہے، زہد و تقوی آپ کے پاس ہے. حضرت رئیس ملت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب میں کچھوچا سے چلا تھا 4 سال کھمبات کے جنگل میں رہا اور ایک ہی لباس میں رہا، ایک انداز میں رہا، نہ کھانے کی پرواہ کی، نہ اپنی زندگی کی نہ پرواہ کی، نہ پریوار کی پرواہ کی، محبت تھی پرواہ نہیں کی. میں یہ سوچ کے نکلا تھا کہ اللہ تیری رضا کے لیے نکل رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں تو اکیلا ہی چلا جانب منزل مگر لوگ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا. آج آپ دیکھیں خمبات شریف میں ایک مرد مجاہد جو تنہا گیا، آج صرف گجرات ہی تک نہیں پورے بھارت میں، پورے بھارت ہی میں نہیں، میں یقین سے کہہ دیتا ہوں 20 ملک ایسے ہیں جہاں رئیس ملت کے مرید پائے جاتے ہیں، جہاں رئیس ملت کے نام کی خانقاہیں موجود ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو آدمی میں اگر اخلاص ہو اور وہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے. حضرت قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی تھی. آپ سے کسی شخص نے کچھ بات کہی، اور کہنے والا کون تھا معلوم ہے؟ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. ایک بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علامہ صاحب میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں، میرا کام ہے آگے چلنا آگے چلنا، اور آپ بھی میرے ساتھ چلتے رہو. کتنی مختصر بات، بڑی جامع فرمائی آپ نے. پیچھے والوں کا تو کام ہے چلانا. ارے بھائی جب آپ چلو گے، ہر چلنے والوں کے چلنے کے پیچھے آدمی نہیں چلاتا ہے، اسی کے پیچھے چلاتا ہے جس کے چلنے سے تنہا وہ نہیں، ایک مخلوق کو لے کے جو چلتا ہو، ایک قافلے کو لے کے، ایک جماعت کو جو لے کر کے چلتا ہو، اسی کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے اور حضور کی سچی محبت، اہل بیت کی معدت عطا فرمائے. حضور آخری سوال یہ ہے جی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں،
تو پورے ہندوستان، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تک ہم 20 ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں جی الحمدللہ، الحمدللہ، اور ابھی پتہ نہیں کتنے ملکوں کا دورہ ہوگا آگے تک جی جی انشاءاللہ جانا ہوگا۔ تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہمیں تاریخ لینا ہو جی، تو کس طرح، کسی پی اے سے؟ کیا آپ کا بھی کوئی پی اے ہے یا پھر نہیں، ڈائریکٹ تاریخ نہ لیتے پی اے ہے، ابھی تک میرا کوئی پی اے ہوئی ہے تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، آج ایک پرسنل اپنی بات بتا ہیں؟ رہا جی ہوں، مجھے سفر کرنے میں، خاص طور کے ہوائی جہاز کے سفر میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ او، سال میں میرے کئی پروگرام، جی چاہے آؤٹ آف انڈیا کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ جی اگر ہم کو فیل ہوا گھبراہٹ ہوئی تو جی سفر کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ جی سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز سے خوف ہے سفر کرنے، وہ فلائٹ کے سفر میں فلائٹ ہوتی ہے۔ کئی بار آپ مانیں گے نہیں، امریکہ کی ٹکٹ بن بن کر کے کینسل کرائی کہ 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ فلائٹ میں بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا، اس کی وجہ کیوں ڈر کی؟ 2-3 ایسے حادثے فلائٹ میں ہوئے میرے ساتھ میں، تب سے تھوڑا خوف آ گیا ہے۔ پھر بھی سفر کی دعا پڑھتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک اصول ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں جب بھی پروگرام کے لیے نکلتا ہوں گھر سے یا اپنے خاندان میں کسی سے ملنے کے لیے، تو اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دے ہی کے نکلتا ہوں۔ سبحان سبحان یہاں تک کہ بعض وقت تو میری والدہ فرماتی ہیں، بیٹا تم عالم ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا تم میرے قدم کو بوسہ دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ماں ہم عالم کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے تو ہم جاہل مطلق ہیں بالکل۔ ان کا قدم چومتے ہیں اور ان کا قدم اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، کبھی اپنے سر پر رکھتے ہیں، جبکہ وہ بہت پرہیز کرتی ہے، منع کرتی ہے۔ جی ہم ضد سے ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ اور آج بھی اگر مجھے موقع مل گیا اپنے گھر میں، تو جہاں میری والدہ سوتی ہے نا، تو ان کے قدم کے نیچے ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر اپنا بستر بچھا کر کے۔ آپ ماریشس وغیرہ باہر کی دنیا میں بھی لاکھوں لوگ گواہ ہیں، جی انڈیا ہم زیادہ تر زمین ہی پر سونا پسند کرتے ہیں الحمدللہ، یہ میری ایک عادت میں ہے۔ اور دوسرا، اگر حضرت میرے والد صاحب موجود ہیں تو ان کے قدم کو بوسہ لیتے ہیں۔ میں کہوں گا اگر دنیا میں کچھ عروج چاہیے اور آخرت میں حضور سے ملنا ہے جی تو ماں باپ کو آدمی راضی کر لے۔ جی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ سلامت ہیں، وہ موقع انہیں اللہ دے رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ ایک شخص مجھے بولا، یہ بھی آپ کو سنا دوں، جی کہا کہ حضرت ہم لوگ 2 بھائی ہیں اور میری ماں ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی ہے اور بڑے بھائی کو کچھ بولتی نہیں ہے، جب دیکھو میں کچھ بھی نہ کروں مجھے بولیں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ بابو تم بڑے خوش نصیب ہو۔ بولے کیوں حضرت؟ ہم نے کہا تمہارے اس بھائی کو اماں کچھ نہیں کہتی؟ بولے کچھ نہیں کہتی ہے، جو بھی ہوتا میرے اوپر بات آتی، مجھے تنبیہ کرتی، مجھے سمجھاتی۔ میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، ایسے خوش نصیب ہو کہ بار بار ماں تیرے پاس آ کے تجھے عبادت کرا رہی ہے۔ سبحان کہا حضرت یہ کیسے؟ میں نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیز کو دیکھنا ہے عبادت ہے، ایک کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت تو سبحان بیٹا وہ ماں جو غصے میں آ رہی نا، تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہیں ماں موقع دے رہی ہے، بار بار میرا چہرہ دیکھ لو، چہرہ دیکھ لیں۔ عبادت کا ثواب حاصل کر لو۔ اب ہم نے کہا بتاؤ کون خوش نصیب ہے؟ بڑا بھائی کہ تم؟ تو کہا نہیں حضرت میں ہوں۔ تو وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سلامت ہیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ضرور اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کریں۔ جی ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سچی دعا دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ اور پیر، یہ اگر آپ کا مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور اگر یہاں مضبوطی نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو گرا کے جا سکتا ہے۔ جی حضور، جیسے ابھی تک ہم نے بہت سارے علماء کا انٹرویو لیا، شعراء کا انٹرویو لیا، آپ کا بھی آج ہو گیا ماشاءاللہ، جی اس کے لیے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ابھی آپ ہمارے پلیٹ فارم پر اگلا گیسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اگر موقع مل جائے جی تو حضور غازی ملت کا پینٹ رول ہے، انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے ان کے جو تجربات ہیں اور
انہوں نے جس دور سے خطابت شروع کیا اور اب تک ہم لوگ تو بہت آسانی والے دور میں ہیں، تو میرے خیال سے ان سے بہت سارا نالج ملے گا، اور موقع مل جائے جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ حضرت سید معین شفیع الجیلانی میری زندگی کے کچھ رول ماڈل ہیں، یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں کہ جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی، تو میں نے ان کے الگ الگ طبقات بنائے ہیں۔ کون کون ہے وہ؟ دیکھیں، مجھے جو ہے تواضع، انکساری اور جو اخلاص اور اخلاق جو عطا ہوا ہے، یہ میرے والد بزرگوار اور میری ماں کی وراثت سے مجھے ملا ہے، الحمدللہ۔ ہم چھوٹے سے تھے تب سے آج بھی ہم اپنے گھر میں مہمانوں کی الحمدللہ الحمدللہ اللہ اس پر قائم رکھیں، خود ہم کھانا لگائیں گے، خدمت کریں گے، کیونکہ بچپن سے ابو نے وہ پریکٹس کرائی ہے، تو ابھی یہ چیز آڑ نہیں لگتی، بڑا سکون ملتا ہے کسی کو اپنے ہاتھ سے بیٹھا کر کے کھلانے میں۔ اور جو ایک چیز الحمدللہ جو عطا مجھے ہوئی ہے، جو میرے پیر و مرشد سے ملی ہے، حضور صوفی ملت سے، وہ یہ ہے کہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ضبط کا مادہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ مجھے میرے پیر سے ملی ہے، اور خودداری مجھے میرے دادا حضرت پیر طریقت سید علی مشرف اشرفی الجیلانی سے ملی ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اساتذہ کی تعظیم کا جو طریقہ مجھے ملا کہ کہیں بھی ملتے میں ہوں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں ان کے قدم بوسی کرنا، یہ مجھے میرے ماموں، حقیقی ماموں میرے پیر طریقت ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی، یہ ان سے ملی ہے۔ کیونکہ جب میں زمانے طالب علم میں تھا تو اکثر میرا ایڈمیشن وغیرہ داخلہ انہوں نے کروایا، جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ میں میرے والد کی اجازت سے۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے مرکز ثقافت السنیہ والد صاحب تھے، میرے ماموں تھے، ان سے تبادلہ خیال ہو کر کے پھر ہم ثقافت السنیہ گئے۔ یعنی میرے تعلیمی دینی تعلیمی معاملات میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، کیونکہ میں یہ چیز کو بھول جاؤں گا تو میں بہت اپنے آپ کو وہ سمجھوں گا، لیکن ان کے ذریعے مجھے اساتذہ کا ادب اور احترام، یہ چیز ان سے سیکھنے کو ملی ہے۔ علماء سے محبت، یہ اپنے والد سے سیکھنے کو ملا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جماعت اہل سنت کا ہو کر کے ہمیں کام کرنا ہے، یہ اپنے والد اور ساتھ ساتھ حضرت معین المشائخ سید معین اشرف الجیلانی سے ملا ہے۔ تو میری زندگی کے یہ 5-6 رول ماڈل ایسے ہیں کہ جو میں ان کو دیکھ دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں سیکھا ہوں اور سیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ سیکھتا ہی رہوں گا، الحمدللہ۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میسج ڈال دیا ہے، انشاءاللہ العزیز میرا کام بن جائے گا، تھوڑا آسان بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جو آپ نے نام فرمائش کی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذریعے بھی میرا یہ کام ہو جائے۔ حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ جو آپ نے انٹرویو سماعت کیا حضور سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی مدظ اللہ العلی کا آپ نے انٹرویو سماعت کیا، ہر پہلو پر بات ہوئی، یقیناً جان لیجئے کہ اتنی دیر تک گفتگو ہوتی چلی جائے، ختم کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، کچھ نہ کچھ آرام ہو ہی جائے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔